محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے تختی نمبر 8 پڑھا تھا، جس میں اظہار ہم نے پڑھا۔ آج تختی نمبر 9 ہے۔ کل کی تختی میں تھوڑا سا ریوائز کرا دوں۔ کل کی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ ان میں سے حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، ہا ہے، غین ہے، خا ہے۔ ان میں سے کوئی حرف تنوین اور نون ساکن کے بعد آئے تو بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا۔ آج کی تختی میں حروف اخفا تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز کو روکنا اخفا کہلاتا ہے۔ ایک الف کی مقدار کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ایک انگلی کھولنے کے برابر جتنی دیر لگتی ہے اسے ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ تو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد، تنوین کا مطلب ہم نے اوپر پڑھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف ہیں، یہ 15 حروف یہاں سے یہاں تک، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ کوئی بھی حرف آئے ان میں سے حرف حلقی کے علاوہ تو وہاں پر ہم لوگ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کیسا ہوتا ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد کوئی حرف آئے تو آپ اٹھا کر یہ 2 تختیاں دیکھ لیں کہ یہ جو حرف آ رہا ہے یہ حروف حلقی کا حرف ہے یا اخفا کا حرف ہے۔ آپ دیکھ کر اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ اختیار کریں گے، یا یاد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ حروف حلقی کے حروف کو یاد کریں یا حروف اخفا کے حروف کو بھی یاد کر لیں۔ اور 2 تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آپ حضرات کو پڑھایا جائے گا۔ یہ مشق ہے۔ مشق میں اخفا کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں۔ ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ ایک ہے غنہ، ان، اس کو غنہ کہتے ہیں، ان، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پھنکا جو ہم لوگ بولتے ہیں، پھنکا، پھنکا، پھنکے میں جس پھنکے کی آواز پھن کر جس طریقے سے نکلتی ہے اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا اخفا کہلاتا ہے۔ یہاں ہم لوگ معلوم کریں گے۔ بہت سارے افراد جو ہے سردی کی وجہ سے بھی نہیں پڑھ پاتے، لیکن مشق سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں، انت منذر، میں انت منذر نہیں بول رہا ہوں، انت منذر، کراما کاتبین، کنت ترابا، یتیما فآوی، من دخلہ عن ضیف نارا ذات فلن تجد، من ثقلت یوم ينفخ۔ اب اس کا ہجے کس طریقے سے ہوگا؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا،
انت، میم نون پیش مون، ذال زیر ذی، انت منذی، را پیش رو، انت منذر، کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کراما، کاف الف زبر کا کراما کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبرنا، کراما کاتبین۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے، تا ان حروف میں سے ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال ہے، ذال ان حروف میں سے ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے، کاف یہاں یہ آخر میں ہے، اور یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا یہاں ہے، تنوین یہاں تنوین تو ہے، تنوین کے بعد کوئی حرف نہیں ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، فا یہاں پر آپ نے دیکھا۔ نون ساکن کے بعد دال ہے، دال بھی حروف اخفا کے حروف میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد ضاد ہے، تنوین کے بعد ذال، نون ساکن کے بعد تا، نون ساکن کے بعد سا، اور نون ساکن کے بعد فا۔ یہ تمام حروف یہاں پر موجود ہیں۔ یہ دال ہے، سا ہے، اس کے بعد ذال ہے، اس طریقے سے پورے تمام حروف یہاں پر موجود ہے۔ جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے وہاں پر اخفا ہوگا۔ تو آپ میں نے ابھی 2 حروف کا ہجے پڑھا، اور 2 حروف کا ہجے کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ آخر تک ہجے کرنے کی کوشش کریں۔ میں نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر مشق کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اجرا کروں گا۔ کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، تا پیش تو، را الف زبر را، کنت ترا، با دو زبر بن، کنت ترابا، یتیما فآوی، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیما، فا زبر فا، یتیما فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیما فآ۔ یہاں پر حمزہ الف کو میں نے اس لیے پڑھا کہ خالی نہیں ہے، یہاں پر کھڑی زبر کی حرکت اوپر ہے، تو اس لیے یہ خالی نہیں ہوگا، تو حمزہ ہوگا۔ جو الف خالی ہے وہی الف ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ واو کھڑا زبر وا، یتیما فآوی۔ اس طریقے سے نیچے تک آپ پڑھیں گے۔ نیچے اخفا کا اجرا ہے، اخفا کا اجرا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اب اس کا ہجرا یہاں پر کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، یہاں پر نون ساکن کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ذال ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔
تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جیسا کہ میں نے پڑھا اخفا کا اجرا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار ایک الف ہے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ضاد ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ حروف مدہ میں سے حرف لین میں سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال ہے، یہ الف سائلنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تنوین کے بعد ہمیشہ زبر والی تنوین کے بعد ہمیشہ جو ہے دو زبر کے بعد الف آتا ہے، لیکن الف سائلنٹ ہے، اس کے بعد والے حرف کو پڑھا جائے گا۔ ذال ہے، حروف تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ذال ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ حروف مدہ میں سے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ثا ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ حرف لین میں سے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تو یہ سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنی میں قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی صاحب کو سمجھ میں نہ آئے تو فون میں رابطہ کریں، ڈسکرپشن باکس میں نمبر بھی دیا جائے گا، اور جو ہے اگر کامنٹ کر کر پوچھنا چاہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لازمی اسے دوسروں تک پہنچائے۔ میں سبسکرائب وغیرہ کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے بنا رہا ہوں، تو سبسکرائب تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ شوق رکھنے والے سیکھ لیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔